اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے رب، میرے لیے آسانی فرما دے، مشکل سے بچا لے اور خیریت کے ساتھ اس کام کو تمام فرمانے کی توفیق دے۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ طور۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 52 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 49 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے وَالطُّورِ، جہاں پہ طور کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزامات، القابات اور اعتراضات میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ کوئی انہیں شاعر کہہ رہا تھا، کوئی کاہن اور کوئی مجنون۔ تو اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور حوصلہ دیا گیا، اور آخرت کے حوالے سے اس کی حقیقت واضح کر کے کافروں کا انجام بتایا گیا۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک بہت سی عظیم چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے وقوع کے دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 11 سے 16 تک جھٹلانے والوں کا انجام ہے۔ 17 سے 24 تک پرہیزگاروں کی نعمتوں کا بیان ہے، اور آیت نمبر 25 سے 28 تک جنت والوں کی آپس میں گفتگو کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 29 سے 38 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور نصیحت کرتے جانے کی تاکید کی گئی، اور کافروں کے القابات اور اعتراضات کو لسٹ ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 سے 43 تک مکہ والوں کے شرک کی وضاحت ہے اور اس کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 44 سے 47 تک کافروں پر دنیا اور آخرت میں عذاب کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 48 اور 49 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد اور تسبیح اور صبر کی تلقین کی گئی، اور تسلی کے لیے اللہ کی نگہبانی کا یقین دلایا گیا۔ اس صورت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں 5 قسمیں کھا کر اللہ کے عذاب کی حقانیت واضح کی گئی کہ جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ اسے روک سکے۔ اس دن آسمان کانپنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اور یہاں پہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں، میں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی۔ لفظی معنی عام پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو اس سے مراد ہے کوئی خاص پہاڑ، اور یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ کے پہاڑ کی طرف، جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان سے کلام کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو تورات وغیرہ بھی اس میں عطا ہوئی تھی۔ دوسری قسم ہے وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور قسم ہے کتاب کی مستور جو سطروں میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کسی پیج پر لائنز میں لکھی ہوئی ہے پیرے کی شکل میں، تو مستور سطر سے نکلا ہے، یعنی لائنوں میں لکھی ہوئی کتاب۔ اور اس سے بھی اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ تورات کی تختیاں مراد ہیں، کیونکہ تورات جو تھی ریٹن فارم میں عطا کی گئی تھی۔ اور اس سے ایک مراد ام الکتاب بھی ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اصل کتاب جو آلریڈی ریٹن ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے فی رق منشور۔ اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ رق سے مراد ورق یعنی پیجز، منشور اوپن کھلے، اور دوسرا کچھ علماء کا خیال ہے کہ رق جو ہے رقیق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فائن، سافٹ، ڈیلیکیٹ، یعنی ڈیلیکیٹ پیپرز پہ، بہت شاندار قسم کے پیپرز پہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور منشور نشر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کشادہ اور بڑے بڑے صفحے۔ پھر اگلی قسم ہے والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ اب یہ جو معمور آباد گھر ہے، اس سے ایک مراد لوگوں نے خانہ کعبہ لیا ہے کہ زمین پر خانہ کعبہ ہر وقت اس میں کوئی نہ کوئی لوگ موجود رہتے ہیں، ہمیشہ آباد رہتا ہے، چاہے دن کا ٹائم ہو یا رات کا۔ دوسرا جو ہے معراج کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور کی زیارت کروائی گئی تھی، جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ہے، اور وہ فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، یعنی ہر وقت آباد رہتا ہے۔ اگلی قسم ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ سقف کا لفظ جو ہے چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مرفوع کا مطلب ہے بلند یا اونچا، اس سے مراد ہے آسمان۔ اگلی قسم ہے والبحر المسجور۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور مسجور ابلتا ہوا، کھولتا ہوا یا بھڑکتا ہوا۔
قیامت کے ایک سین میں سے ہے کہ اس دن سمندر جو ہیں وہ ابلنے لگیں گے، اس کی قسم کھائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جواب قسم آتا ہے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ دافع کا لفظ جو ہے، جیسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، دفاع کرنا، یعنی کسی کو روکنا، کسی کو آگے سے ڈیفینڈ کرنا، تو اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں منکروں کا رویہ اور ان کا انجام واضح کیا گیا، جو ابھی چٹلانے میں مصروف ہیں اور فضول بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن انہیں آگ کی طرف دھکے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم چھٹلاتے تھے، اور طنزیہ انداز میں پوچھا جائے گا، ہاں اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے، یا اب تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ داخل ہو جو اس میں، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا مل کر رہے گی۔ پھر تیسرے حصے میں متقین کی نعمتوں کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوشی منا رہے ہوں گے کہ اس نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ صوفوں پر ٹیک لگائے حوروں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور ان کی آل اولاد میں سے بھی جو ان کی پیروی کرتے ہوئے ایمان لائے ہوں گے انہیں بھی والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ چاہے اولاد کے اعمال اتنے اونچے درجے کے نہ بھی ہوں، تب بھی انہیں والدین کی خوشی اور سکون کے لیے ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور والدین کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جیسے والدین کے درجات بلند تھے، اولاد کے درجات لوور تھے، لیکن والدین کے اطمینان کے لیے اولاد کو بھی تھوڑا ہائی لیول پہ لے جائیں گے، اور وہاں پہ وہ میوے، پھل اور ان کا پسندیدہ گوشت جو ہے انہیں مہیا کیا جائے گا۔ پھر ایک پورا پارٹی کا نقشہ کھینچا گیا کہ خوبصورت موتیوں جیسے غلام انہیں کھانے پیش کر رہے ہوں گے، اور وہ سب خوش اور جولی موڈ میں وہاں شرکت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوں گے، کبھی کوئی دوسرے کا پیالہ جھپٹ لے گا جسٹ فار فن، جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا دوستوں کی پارٹی میں کہ کسی نے اپنے لیے کوئی ڈرنک فل کیا ہے تو دوسرے نے اٹھا لیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے تھینک یو۔ تو اسی طرح کیا ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا، اور پھر ان کی آپس کی گفتگو کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے اپنے دنیا کے معمولات شیئر کریں گے کہ بھئی ہم لوگ تو اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی گناہ یا انجانے میں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم دھوئے کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بے شک وہ بڑا برداشت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی اس نے ہماری کوتاہیوں کو برداشت کیا، ہماری غلطیوں کو معاف کیا اور ہمیں رحم کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد چوتھے حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ لوگوں کو نصیحت اور دعوت کا کام کرتے جائیں، اور کافروں کے اعتراضات اور بے بنیاد عقائد کو ایک لمبی لسٹ کی شکل میں مینشن کیا گیا، اور یہاں پہ ام کا لفظ تقریباً 15 دفعہ آیا ہے۔ ام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے یا آلٹرنیٹ بتانے کے لیے، کہ جیسے یہاں پہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کیا وہ آپ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا آر یو سیئنگ دس اور دس، تو اس طرح کے یہ جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر کہا گیا کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا کسی اور نے انہیں پیدا کیا ہے؟ پھر کہا گیا کیا ان کے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا کوئی اور اختیار ہے؟ اسی طرح کی جتنے بھی خرافات وہ بولا کرتے تھے سب کچھ مینشن کر کے ان کا برا انجام واضح کیا گیا۔ اور پھر پانچویں حصے میں جو کہ آخری حصہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر سے کام لینے کی تلقین کی گئی اور حوصلہ دیا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگہبانی میں ہیں، فکر نہ کریں، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں جب بھی کھڑے ہوں۔ اب کھڑے ہونے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے علماء نے تقریباً 3-4 مفہوم جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ کھڑے ہونے سے ایک مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں سے اٹھ کر کھڑے ہوں، یعنی جانے کے لیے نکلیں، تو اس وقت اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں سے اٹھ کر جانے لگے تو وہ یہ الفاظ پڑھ لے،
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ تو ان کلمات کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو باتیں بھی اس محفل میں ہوئی ہوں گی، اس میں کوئی لغزش ہو گئی، کسی کی کوئی برائی بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، اٹھ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے بستر سے سو کر اٹھنا، تو اس وقت بھی اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے تھے اور خود بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسے ہماری سو کر اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرا، کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت اپنے رب کی حمد اور تسبیح کے ساتھ اس کا آغاز کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تھے تو اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے تھے، جیسے کہ ہماری نماز شروع کرنے کی دعائیں ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ اور یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی خطبوں کا آغاز کرتے، یعنی منبر پر کھڑے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرتے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز یعنی تہجد پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس صورت میں جو احکامات آئے ہیں ان کی آیات نمبر آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک حکم آیا ہے آیت نمبر 29 میں، فذکر، یعنی آپ انہیں نصیحت کرتے جائیں، سمجھاتے جائیں انہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں حکم آیا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں۔ اور پھر ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں جب بھی آپ کھڑے ہوں۔ اور پھر آیت نمبر 49 میں بھی ایک حکم ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کریں۔ ادبار النجوم یعنی جو ستارے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، اس سے مراد ہے سحری کا وقت، جب ستارے جو ہیں وہ دھندلا جاتے ہیں، اس وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، یعنی تہجد کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی آیت نمبر 21 میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی، الفاظ ہیں کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَہِینٌ، کہ ہر انسان یعنی ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کوئی بندہ کسی ضرورت کے تحت اپنا گھر یا اپنے زیورات گروی رکھ دیتا ہے کسی کے پاس اور اس کے بدلے کچھ پیسے لے لیتا ہے۔ اب اس نے جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے اسے وہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے اس بندے کو دینے پڑتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سب کی جانیں جو ہیں وہ گروی پڑی ہیں، کہ ہم سب کو اعمال کمانے ہیں، اچھے اور نیک اعمال کما کے، اور ہم پھر اپنی جانوں کو آزاد کر سکتے ہیں اور جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ طور، اس کا خلاصہ اور اس کے کچھ اہم احکامات اور آیات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔